مارگلا بنگلہ دیش میں گمشدہ پاکستان کی تلاش پارٹ 1 نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ اگرچہ پاکستان 14 دسمبر 1971 کو مشقی محاذ پر جنگ ہار چکا تھا۔ بھارتی جرنیل جگجیت سنگھ اروڑا، جس کے پاس بھارت کی مسلح افواج کی مشرق کی کمان تھی اور جس کا سر مشرقی پاکستان فتح کرنے کا تاج سجایا گیا تھا، کی آمد کا انتظار تھا۔ لہذا 16 دسمبر 1971 کو پلٹن میدان میں پاکستانی پرچم سر نگوں کرنے کی تقریب کا انعقاد ہوا۔ یہ عالم اسلام کی تاریخ کا سیاہ دن تھا جب عالم اسلام کے سب سے بڑے ملک پاکستان کی مسلح افواج نے اپنے ازلی دشمن بھارت کی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالے۔ میں اس وقت گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج عسکر محل میں گریجویشن کا طالب علم تھا۔ میں اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ دفاع پاکستان کے لیے مشرقی پاکستان جانا چاہتا تھا، لیکن ہنگامی بنیادوں پر ایسا ممکن نہیں تھا۔ البدر اور الشمس کی افرادی قوت بھی بنگالیوں اور بہاریوں پر مشتمل تھی۔ ریڈیو پاکستان تو پاکستان کی مسلح افواج کی فتوحات کی خبریں نشر کر رہا تھا، لیکن اس وقت سب سے زیادہ قابل اعتبار نشریاتی ادارہ BBC تھا۔ BBC رہ گیا تھا جو ہر روز بھارت کی مسلح افواج کی پیش قدمی کی خبریں نشر کر رہا تھا۔ اکثر و بیشتر پاکستانی BBC کی خبریں باقاعدگی سے سنا کرتے تھے۔ پھر اسی ادارہ نے سقوط ڈھاکہ کی خبر سنائی تو دل ڈوب ہی گیا۔ پاکستان کی مشقی محاذ پر شکست کے صدمے نے ہی رلا ہی دیا۔ میں نے اپنی جوانی میں پاکستان کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، کئی روز تک سکون کی نیند نہ سو سکا۔ نصف صدی بعد یوم سقوط ڈھاکہ کی یاد میں پاکستان فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں نشست کا انعقاد کیا گیا تو تمام شرکاء نے اس دن کے حوالے سے اپنا درد دل بیان کیا۔ جماعت اسلامی کے رہنما شاہد شمسی، جو آخری وقت تک مشرقی پاکستان میں موجود رہے، نے روداد سقوط ڈھاکہ بیان کی۔ مارچ 1994 کے تیسرے ہفتے ڈھاکہ میں سارک ممالک کے پریس کلبز کی کانفرنس منعقد ہوئی تو میں نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے صدر کی حیثیت سے نمائندگی کی۔ میرے PIA کے طیارہ سرسبز شاداب ڈھاکہ ایئرپورٹ پر اترا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کے دریا بہنے لگے۔ میں اس سرزمین پر ایک اجنبی کی طرح قدم رکھ رہا تھا جو 16 دسمبر 1971 کو میرے ملک کا حصہ تھا۔ اس کی فضاؤں پر پاکستان کا جھنڈا لہراتا تھا، لیکن اب اس سرزمین پر صحون پاکستان کا نام لینے والوں پر غداری کے جرم میں مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے۔ سارک ممالک پریس کلبز کانفرنس کے منتظمین نے پاکستان کے پریس کلبز کے وفد کو جس ہوٹل میں ٹھہرایا تھا، وہاں جب ایک ویٹر کو معلوم ہوا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں تو میں نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ سے اندازہ لگا لیا کہ اسے ایک پاکستانی سے مل کر کتنی خوشی ہوئی ہے۔ میرے کمرے کے دروازے کی کوئی چٹکنی لگا کر اس نے میرے سامنے اپنا دل کھول دیا اور اس نے کہا کہ میں اونچی آواز میں پاکستان کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ اگر انٹیلیجنس کے کسی اہلکار نے سن لیا تو غداری کے کیس میں در لیا جاؤں گا۔ بنگلہ دیش میں پاکستان کا ذکر کرنا اپنے آپ کو غداری کا مقدمہ چلانے کی دعوت دینے کے مترادف ہے۔ گو کہ میں سارک ممالک کے پریس کلبز کی کانفرنس میں پریس کلبوں کے درمیان رابطے مستحکم کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں ڈھاکہ میں 1 ہفتہ قیام پذیر رہا۔ میں گمشدہ پاکستان کی تلاش میں رہا۔ میں صبح شام ان پاکستانیوں سے رابطہ کرتا رہا جنہوں نے 16 دسمبر 1971 سے قبل پاکستان کا سب زلالی پرچم سر بلند کیے رکھا۔ پاکستان 2 لاکھ تو ہو گیا، لیکن وہ آج بھی اپنے دلوں میں پاکستان کو بسائے ہوئے ہیں۔ میں انہی بنگالیوں سے ملاقاتیں کرنے کے لیے ڈھاکے کے گلی کوچوں میں پھرتا رہا۔ بعد ازاں بیگم حسینہ واجد کی حکومت نے انہیں پاکستان سے وفاداری کرنے کے جرم میں پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا۔ ان شہدائے پاکستان میں پروفیسر غلام اعظم، چودھری صلاح الدین اور کرنل فاروق
جنہوں نے شیخ مجیب الرحمان کو گولی ماری تھی کہ نام قابل ذکر ہیں، ان سے بنگلہ دیش میں ان کے ساتھ کیے جانے والے سلوک بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ میں نے یہ بات شدت سے محسوس کی۔ ان بنگالیوں نے 24-25 سال گزرنے کے باوجود بنگلہ دیش کو دل سے تسلیم کیا ہے، اور نہ ہی ان کو بنگلہ دیش کی حکومت نے اپنے ایک باوقار شہری کا درجہ دیا ہے، بلکہ ان کو ہمیشہ پاکستان کا ایجنٹ اور غدار ہی سمجھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بیگم حسینہ واجد کی حکومت برسر اقتدار آئی تو اس نے چن کر ان کے والد شیخ مجیب الرحمان سمیت پورے خاندان کو موت کی نیند سلا دیا۔ بیگم حسینہ واجد بیرون ملک ہونے کی وجہ سے زندہ بچ گئیں۔ اس خونی انقلاب میں شیخ مجیب الرحمان کے خاندان کا ایک فرد بھی زندہ نہیں بچا۔ بیگم حسینہ واجد نے ان سرکردہ بنگالیوں کو، جن کا تعلق جماعت اسلامی اور مسلم لیگ سے تھا، کو بھی موت کی سزا دی۔ جن کے بارے میں اسے شک تھا انہوں نے بنگلہ دیش بننے کی مخالفت کی۔ البدر و الشمس سے ان کا کوئی تعلق تھا۔ کرنل فاروق نے کاکول اکیڈمی سے تربیت حاصل کی تھی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جب وہ پاکستان آئے تو میں نے ان کو راولپنڈی اسلام آباد پریس کلب کے میٹ دا پریس پروگرام میں مدعو کیا۔ میں نے ان سے ڈھاکہ چھاونی میں ایک میس میں ملاقات کی، جہاں وہ عوامی غیظ و غضب سے بچنے کے لیے فروپوش تھے۔ بیگم حسینہ واجد اسے پاکستان کا ایجنٹ تصور کرتی تھی اور شیخ مجیب الرحمان کے قتل میں پاکستان کو ملوث کرتی تھی۔ ان کی پاکستان سے نفرت کا یہ عالم تھا کہ وہ ڈھاکہ میں اس کرکٹ میچ سے اٹھ کر چلی گئی تھی جس میں پاکستان بنگلہ دیش کے مقابلے میں جیت رہا تھا، اور وہ اپنے ہاتھوں سے پاکستان کو ٹرافی نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ بنگلہ دیش کی سیاست میں پرو پاکستان اور پرو انڈیا میں منقسم ہے۔ خالدہ ضیاء کی نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی کو پاکستان نواز ہونے کا طعنہ بھی دیا جاتا ہے۔ مشاہد حسن سید وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کی حیثیت سے بنگلہ دیش کا دورہ کیا تو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بیگم حسینہ واجد نے سفارتی آداب کا لحاظ رکھے بغیر محفل میں کہا کہ مشاہد حسین، تم اپنی خفیہ ایجنسی کو خالدہ ضیاء کی پشت پناہی کرنے سے منع کرو، لیکن وہ خود اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ڈھاکہ میں بھارتی ہائی کمشنر کو وائس رائز کی حیثیت حاصل ہے۔ میں نے بنگالیوں کے ایک اچھا مسلمان پایا۔ مجھے ڈھاکہ کی سب سے بڑی مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی اور بنگالیوں سے ملنے کا موقع ملا۔ میں اس پلٹن میدان کی تلاش میں گیا جہاں متحدہ پاکستان کے آخری لیڈر سید ابو العلا مودودی نے 1970 کے انتخاب میں جلسہ سے خطاب کیا تو عوامی لیگ کے گنڈوں نے جلسہ الٹ دیا۔ اس واقعے میں ڈھاکہ یونیورسٹی کا طالب علم عبد المالک شہید ہو گیا۔ یہ وہی پلٹن میدان ہے جہاں جنرل اے کے نیازی نے بھارتی ایسٹرن کمانڈر جنرل جگجیت سنگھ اروڑا کے سامنے ہتھیار ڈالے اور اپنا پستول اس کے حوالے کیا۔ آج پلٹن میدان ختم ہو گیا ہے۔